الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مقتدر علماء کرام اور تمام معزز سامعین، آج کا یہ پروگرام جو سالانہ اجلاس کی طرح ہر سال منعقد ہوتا رہا ہے، آج پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ جامعہ دارالعلوم دار محمد شاہجہان پور میں اس کے وسیع و عریض صحن میں اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں اور محبت کے نتیجے میں منعقد ہو رہا ہے۔ مجھے آج آ کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ گزشتہ سال جب ہم جلسے میں شریک ہوئے تھے تو آپ تمام حضرات بھی موجود تھے، میں بھی تھا، لیکن اس ادارے کی یہ دور و دیوار موجود نہیں تھی۔ اس وقت حضرت قاری زلفان صاحب دامت برکاتہم جو اس ادارے کے لیے اور اپنے اس پورے علاقے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ اس زمین کا بندوبست خریدنے کا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم جلد ہی اس حصے کو تعمیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خواب کو شرمندہ تعمیر فرما دیا اور یہ سب آپ حضرات کی دعاؤں، محبتوں اور تعاون کے سلسلے میں ممکن ہو سکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی ان محبتوں کو اور آپ کی ان دعاؤں کو اور اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاری زلفان صاحب اور ان کے رفقا نے اس بیاباں جنگل میں پہلے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا، پھر اس کے بعد اس کے دائیں بائیں کچھ کچے پکے کمرے بنائے اور پھر آج اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک اس ادارے کو پہنچا دیا۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ادارہ اس علاقے کا ایک بڑا جامعہ بنے گا اور یہاں سے علاقے اور دور دراز کے طلبہ اور طالبات کو انشاءاللہ فائد ہوگا انشاءاللہ۔ معزز حاضرین، اس وقت یہ جلسہ بہت اہم مقاصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ یوں تو زندگی بھر آپ حضرات دینی محافل اور مجالس اور بزرگوں کے بیانات کو سنتے رہے ہیں اور سننا بھی چاہیے، اس نیت کے ساتھ تاکہ ہمیں زندگی صحیح رخ پہ گزارنے کی توفیق مل جائے۔ آج کا یہ اجلاس بھی اسی کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس میں ہم اس نیت کے ساتھ شریک ہوں اور بیٹھیں اور باتوں کو سنیں کہ انشاءاللہ یہاں جو باتیں کہی جائیں گی، بتائی جائیں گی، اس پر ہم اپنی زندگی میں عمل کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم یہاں صرف بیٹھے رہے اور تھوڑی بہت دیر بیٹھ کر جلسے میں شریک ہو کر کے یہاں کی رونقوں کو دیکھ کر اور پھر واپس اپنے گھر چلے گئے
اور جو باتیں یہاں بتائی گئی ان کو اپنے دامن سے نہ باندھا تو جتنی دیر آپ یہاں بیٹھیں گے اس بیٹھنے کا ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن اس بات سے کما حقہ فائدہ آپ کو نہیں پہنچ سکے گا۔ اس بات سے 100% فائدہ تبھی ہوگا جب ہم یہاں سے جانے کے بعد ان باتوں پر عمل کی بھی کوشش کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی پیاری اور اپنی محبوب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات نے اس ادارے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ جس طرح سے یہ ادارہ روز و شب تعمیر کے میدان میں الحمدللہ ترقی حاصل کر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کا تعلیمی معیار بہت بلند ہے۔ ابھی آپ نے نمونے کے طور پر بچے اور بچیوں کے پروگرام کو سنا، ان کے انداز کو سنا اور دیکھا اور پڑھا، ان کے جذبوں کو آپ نے سنا، ان کے انداز بیان کو آپ نے دیکھا۔ وہ جن موضوعات پر آپ کو اپنی بیانات، مکالمات اور اپنا پروگرام پیش فرما رہے تھے، یقیناً وہ ایسے حساس عنوانات اور موضوعات ہیں کہ جن پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس ادارے کے اساتذہ کرام بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ان بچوں کو تراشا، ان کو صلاحیت دی، ان کو اس قابل بنایا کہ آج یہ سینکڑوں کے مجمع میں مائک پر کھڑے ہو کر اپنی بات کو سنا رہے ہیں، اپنی تیاری کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ سب تبھی ہو چکا جب ان کے اساتذہ نے ان پر محنت کی اور قربانیاں کی اور ان کو تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس ادارے میں پڑھنے والے تمام طالبہ اور طالبات کو اللہ تعالیٰ علم نافع نصیب فرمائے۔ مجھے بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ بے شک معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے پیارے آقا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے انسانیت کو وہ ساری باتیں بتائی جو ان کے لیے نفع کی اور خیر کی ہو سکتی تھی، اور ان ساری باتوں سے بھی آگاہ فرمایا جو انسانیت کے لیے نقصان کی، خسارے کی، جو دنیا میں بھی نقصان پہنچانے والی اور آخرت میں بھی ان کے کام نہ آنے والی ایسی ساری باتوں کی بھی رہنمائی فرمائی۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے وہ ساری تعلیمات واضح اور روشن بیان فرما دی کہ جن پر چل کر انہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور جن خطوط، جن راہوں اور جن راستوں پر چل کر ان کے ہاتھ سوائے ناکامی کے کچھ اور نہیں لگ سکے گا، ان ساری باتوں کو بھی واضح بیان فرما دیا۔ اسی لیے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مرد عورت تمام کے لیے یکساں۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے کچھ الگ کرنے کے کام ہیں، عورتوں کے لیے کچھ الگ کرنے کے کام ہیں، یا صرف یہ کہ بزرگی اور ولایت یہ صرف مردوں ہی کا حصہ ہے، عورتوں کا حصہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اسی بات کو واضح طور پر کہتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام یہی بات کہہ رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں
وہ لوگ جو مومن ہیں انہوں نے نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کی یاد کے ساتھ، اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، تو اللہ تعالیٰ یہ بات واضح بیان فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان کی زندگی کو ضرور سرسبز و شاداب بنا دیں گے، دنیا میں بھی ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب اور بامراد فرما دیں گے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے فرامین، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی سنت و شریعت مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج اس اجلاس میں جہاں بہت سے مرد اس اجلاس کو سن رہے ہیں، وہاں ہماری بہت سی پردہ نشین خواتین بھی اس اجلاس کو سن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی اور یہ بات بتائی جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ آقا نے اپنی محفل میں بیٹھے بیٹھے اپنے صحابہ کے درمیان میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا اندیشہ ہے، اور نبوت کی آنکھیں آنے والے دور میں ایسا دیکھ رہی ہیں کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ۔ پیارے آقا علیہ السلام 1450 سال پہلے اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں اور اس بات کو اپنے صحابہ کے درمیان بیان فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، ایسا اندیشہ ہے کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت مسلمان اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا، اس کی اصل روح ختم ہو جائے گا۔ یہ بات پیارے آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے بیان فرمائی۔ آقا کو اندیشہ تھا، آقا کی نبوت کی نظریں اس بات کو دیکھ رہی تھی، پرکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت اسلام ممالک در ممالک پھیل چکا ہوگا، گاؤں در گاؤں پہنچ چکا ہوگا، لیکن ایسا وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا اور اس کی اصل روح ختم ہو جائے گی۔ اسی کو پیارے آقا علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی ایک بات بیان فرمائی اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم مسلمانوں کی حیثیت کفار کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی، پانی کے جھاگ کی طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی، تمہارا رعب اور دبدبہ، تمہاری طاقت سب ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب یہ بات سنی تو بہت حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، لیکن تمہارے اندر ایک بیماری گھر کر جائے گی جس کی وجہ سے تم ساری دنیا میں ہونے کے باوجود بھی کامیابی کے در و دیوار کو نہیں چھو سکو گے اور ناکامی ہر میدان میں تمہارا مقدر بن کے رہ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری ہوگی کہ ہم ساری دنیا میں ہوں گے؟ آج کی تاریخ میں اندازاً رپورٹ بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب انسان ہیں، اس میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں 8 ارب انسانوں میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں۔ ان 2 ارب کے بارے میں 1450 سال پہلے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، تم ہر ملک میں ہوں گے،
ہر علاقے میں ملو گے، ہر گاؤں دیہات میں مسلمان ہوگا، لیکن وہ اپنی اصلی شناخت اور اپنی طاقت کو کھو چکا ہوگا، اور اس کی ایک وجہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں وہن کی بیماریاں ہو جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماری دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ مرد پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں 1450 سال پہلے بتایا کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر جائے گی، دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، دنیا کو حاصل کرنا، چاہے اس میں اللہ کا حکم ٹوٹ جائے یا باقی رہ جائے، چاہے اس میں پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات باقی رہ جائیں یا چھٹ جائیں، بس مجھے کسی طرح سے اس دنیا کی یہ چمک دمک حاصل ہو جائے، پھر میرا دین چاہے میرے ہاتھ سے چلا جائے یا باقی رہ جائے، اس کی کوئی پرواہ آج انسان کو نہیں رہ پاتی ہے۔ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ آج دور سے دور تک مسلمان پھیلا ہوا ہے، لیکن اگر صورتحال کو دیکھا جائے اور حقیقت کو دیکھا جائے اور اپنا محاسبہ اور اپنے دل و دماغ کو ٹٹولا جائے تو میرے بھائیوں اس بات کے کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہم جب باہر سڑکوں پر ہوتے ہیں، باہر روڈ پر ہوتے ہیں، چوراہوں پر ہوتے ہیں، یا مارکیٹ میں ہوتے ہیں، یا اسکول کالج اور اسپتال میں ہوتے ہیں، یا کہیں ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم یا پھر کہیں ہم ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں، تو ہماری پہچان کرنا مشکل کام ہو گیا ہے۔ آج ہم نے اپنے ظاہری حلیوں کو ایسا بدلا ہے اور ہم اس دنیا کے نقشے سے ایسا متاثر ہوئے ہیں کہ اگر ہم سامنے والے کو اپنا نام نہ بتائیں کہ میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، تو دوسرے کو علم ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہوا آدمی کس مذہب کا آدمی ہے۔ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے ظاہری حلیے کو اتنا تبدیل کیا، اتنا بدلا کہ ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ برابر والی سیٹ پر جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی مسلمان ہے یا کسی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ میں ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے مدرسے کے باہر ہی سڑک پر نماز پڑھا کے جب نکلا تو 2-3 آدمی بہت پڑھے لکھے سمجھدار، اور ان کے کپڑوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کوئی سرکاری آفیسر ہیں، یہاں محلے میں کسی کے یہاں آئے ہوں گے۔ تو میں نے ان کے قریب سے جب میرا گزر ہوا تو میں نے ان کو دیکھ کر کہا سر آداب، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو انہوں نے فوراً مجھے کہا مولانا السلام علیکم۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ جن کو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی غیر مسلم آفیسر ہے، یہ تو مسلمان آدمی ہے، لیکن معلوم تب ہوا جب انہوں نے مجھے ادھر سے سلام کیا کہ مولانا السلام علیکم۔ تو میرے بھائی، ہماری یہ پہچان اتنی زیادہ میٹھی اور اس دنیا کے نقشے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اتنا بدلا کہ ہم نے اپنی پہچان ہی مٹا دی اور کھو دی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی ایسی محبت جم گئی ہوتی کہ یہ دنیا ہمیں ہر حال میں مل کے رہے گی، لیکن ہمارا یہ یقین پختہ ہوتا کہ میرے مقدر میں جو کچھ لکھا گیا وہ مجھے ہر حال میں ملے گا، لیکن مجھے اپنے دین اور مذہب کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ آج ہمارے نوجوان بچے دوسرے علاقوں میں کھانے کمانے کے لیے جاتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں، مزدوری کے لیے جاتے ہیں، وہاں وہ جا کر اپنی شناخت کو بدل لیتے ہیں، اور اتنا بدلتے ہیں کہ وہ اپنے ڈریس کو بھی چینج کر لیتے ہیں، اور یہیں تک نوبت نہیں رہتی بلکہ وہ اپنے ہاتھوں میں نہ جانے دھاگے بھی باندھ لیتے ہیں اور کیا کیا کام کر لیتے ہیں، صرف اس تصور میں کہ مجھے روزی مل جائے گی۔ میرے بھائی، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ روزی کا کام اللہ کا ہے، روزی اللہ کو دینی ہے، لیکن ہم اپنے اس ظاہری حلیے کو نہ بدلیں، اپنی شناخت کو نہ بدلیں، اپنے ایمان کا کھلونا نہ بنائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حلیے اور حالت میں کسی کو موت آ جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ لوگ ظاہراً تو یہ سمجھیں گے کہ اس کے ہاتھ میں دھاگا بھی بندھا ہوا ہے، اس کے بالوں کی کٹنگ بھی ایسی ہی ہے، اس کے پہناوا بھی ایسا ہی ہے، پتہ نہیں کون سے مذہب کا آدمی معلوم ہوتا ہے، جبکہ در
حقیقت میں تو وہ مسلمان گھرانے کا بچہ تھا، اس کا نام تو عبداللہ اور عبد الرحمن تھا۔ اسی کو 1450 سال پہلے پیارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اور اندیشہ ظاہر فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اس کی اصل شکل صورت مٹتی چلی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آج ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے سماج کو دیکھیں اور اپنے خاندان اور قرب و جواب کو دیکھیں کہ آج ہمارے بچے اور بچیوں میں کتنی تبدیلیاں پائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے رہن سہن کو بدل دیا، اپنے اوڑھنے پہننے کے کپڑوں کو بدل دیا، اپنی لائف سٹائل کو بدل دیا، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ جانے کون سی دنیا کے لوگ ہمارے ہی گھروں میں رہ رہے ہیں۔ جب وہ ہمارے بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اسکوٹر پر بیٹھ کر تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں یا کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی، ہمیں بہت فکر کی ضرورت ہے اور اس بات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کہ اس دور میں جبکہ فتنے تیزی سے ابھر رہے ہیں اور صرف ابھر ہی نہیں رہے ہیں بلکہ ان فتنوں کا نیٹ ورک بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسا ابھی ایک بچے نے اپنی تقریر میں بتایا کہ ان سارے فتنوں کا ایک ہی لب لباب ہے، وہ نہ ہم سے ہمارا مال چاہتے ہیں، نہ ہم سے ہماری دکان چھیننا چاہتے ہیں، نہ ہم سے ہمارا بزنس چھیننا چاہتے ہیں، نہ ہم سے ہماری زمین لینا چاہتے ہیں۔ صرف اور صرف وہ سارے فتنے، وہ ساری اسلام مخالف لوبیاں یہ جانتی ہیں کہ ان ایمان والوں کے پاس اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو وہ صرف ان کا ایمان ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہے جس کو ہم لینے میں کامیاب اگر ہو گئے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ ہے ہمارے پاس ایمان کی دولت۔ وہ ہم سے ہمارا بزنس نہیں لینا چاہتے، بزنس تو وہ دینا چاہتے ہیں، روپیہ پیسہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو زمین جائیداد دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ آپ سے غیر محسوس طریقے پر، آپ سے، آپ کے بچوں سے، آپ کی نسلوں سے وہ آپ کے دین اور ایمان کو لینا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارا بچہ کر کیا رہا ہے۔ آج ہمارا ایسا ذہن اور ماحول سا بن گیا ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کا، کہ جو موبائل بہت زیادہ چلانا جانتے ہیں اور وہ موبائل کے ساتھ اپڈیٹ رہتے ہیں، ان کا ایک ذہن بن گیا کہ وہ اپنے علماء کے پاس آ کر نہیں بیٹھتے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر اپنے مدرسے میں جمعے کی نماز میں اور ہفتے کے درمیان اس طرح کی باتیں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ، مجمع میں سے ایک آدمی کو ایسے کھڑے کر کے پوچھا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک آپ اپنے کسی عالم سے ملے، ان سے کوئی مشورہ کیا، کوئی دین کی بات سیکھی یا معلوم کی، کسی مسئلے کو سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا پورا ہفتہ ہو گیا میں تو اپنے کسی عالم سے، اپنے کسی امام سے، کسی جاننے والے سے ملا ہی نہیں ہوں۔ اور یہ صرف ایک ہفتے کی بات نہیں ہے بلکہ مہینوں گزر جاتے ہیں ہمارے، ہم اپنے علماء کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم فوراً موبائل اٹھاتے ہیں، اس میں یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں اور پھر کسی کی بات بھی سننے لگ جاتے ہیں۔ اور ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر جس سے ہم تقریر سن رہے ہیں، جس کی بات ہم سن رہے ہیں، اس کی تو داڑھی بہت اچھی ہے، اس کے سر پر تو پگڑی بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت چہرہ ہے، کوٹ پینٹ بہت اچھا ہے، اور جس محفل میں وہ بیٹھ کر بیان کر رہا ہے وہ محفل بھی بہت سجی ہوئی ہے، بہت مبارک محفل معلوم ہوتی ہے، اور پھر اس کے تاثرات کو، اس کے بیانات کو، ان کی باتوں کو ہم سنتے ہیں، اور ہمارے علماء کو، ہمارے نوجوانوں کو چونکہ اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ بتانے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، وہ ان سب کو نہیں جانتے، بس وہ اس کی اچھی باتوں کو سنتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر چند دنوں کے بعد اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا وہی نوجوان اپنے عالم سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ بغاوت پر اتر آتا ہے اگر اس کو کوئی سمجھانے لگے۔
میری مسجد میں ابھی میں نے اس کو، ہمارے استاد نے اس کو نورانی قاعدہ پڑھایا، ناظرہ قرآن پڑھایا۔ اب ذرا کچھ ہوش و حواس سنبھالی، 15-16 سال کا ہوا تو پچھلے ہفتے مسجد میں نماز کے لیے آ گیا تو میں دیکھنے لگا کہ اس کی تو نماز کا طریقہ ہی بدل گیا، دعا سلام کا انداز ہی بدل گیا۔ اس کے والد نے اسے ایک روز گھر پہ کہا کہ بیٹا تم یہ سب کیا کر رہے ہو، تمہارے سر پر ٹوپ ہی نہیں ہے، ٹخنوں سے اونچا تمہارا نہ پیجامہ نہ پینٹ رہتا ہے، نماز میں تمہاری مجھے خشوع خضوع معلوم نہیں ہوتا ہے، اور جس انداز پر تم نے نماز شروع کر دی ہے مجھے تو تم پر شک ہو رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مولانا کے پاس لے چلوں اور ان سے اس مسئلے پر بیٹھ کر بات کر لیں، جو بات صحیح ہوگی وہ میں بھی سمجھ لوں گا، آپ بھی سمجھ لینا۔ میرے نوجوانوں، بات غور سے سننے کی ہے۔ اس نوجوان نے کیا کہا؟ جس کو ہم نے نورانی قاعدہ پڑھایا، جس کو ہم نے قرآن پڑھائی، اس کے باپ دادا ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں عرصے سے، وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ وہ مولانا تو خود گمراہ ہے، میں ان کی کیا بات سنوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ جس نے ہمارے ہی ہاتھوں نورانی قاعدہ پڑھا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، اپنا رہبر و رہنما اور اپنا عالم یوٹیوب میں تلاش نہ کرو، اپنے مسائل کا حل گوگل پہ تلاش نہ کرو، اپنے قریبی علماء سے جڑو، ان کی نگرانی میں رہو، اسی لیے کہ تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز تمہارا عقیدہ، علماء سے رشتہ اور ایمان کی دولت ہے۔ اگر کسی نے اس پر ڈاکہ ڈال لیا، اگر کسی نے اس میں ضرب لگا دی تو میرے بھائیو ہم نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنے علماء سے جڑنا ہے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے ظاہری حلیے کو اچھا بنانا ہے، حالات سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ یہ حالات تو ہر دور میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنی ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے کہ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو بہت مختصر زندگی ہے، اور کامیاب شخص وہی ہے جو اس دنیا سے پیارے آقا علیہ السلام کے رشتے کو مضبوط کر کے اس دنیا سے چلا جائے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پہلی نصیحت پیارے آقا علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ہمیں اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے اور اسی کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے۔ دوسری جو پیارے آقا علیہ السلام نے نصیحت فرمائی اور شک ظاہر فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے ایک دور ایسا آئے گا کہ اس وقت لا يبقى من القرآن الا رسمه، کہ قرآن صرف اس کا خطوط باقی رہ جائیں گے، اس کے الفاظ باقی رہ جائیں گے، اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم پائے جائیں گے۔ یہ بات پیارے آقا علیہ السلام نے 1450 سال پہلے بیان فرمائی۔ آج اگر ہم اس بات کو اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں اور ہم اس بات کا محاسبہ کریں تو میرے بھائی ہمیں احساس ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم قرآن کریم کی تعلیم سے کتنا دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں تو اکثر اپنے یہاں ہی معلوم کیا کرتا ہوں، اور اگر شاید مجھے اندیشہ ہے اگر میں اس محفل میں بھی 2-4-10 آدمیوں سے معلوم کروں کہ بھئی ہاتھ اٹھاؤ، اس ہفتے آج جمعرات ہے، جمعرات سے جمعرات تک کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے روزانہ قرآن کریم کا چاہے ایک رکوع ہی پڑھا ہو، روزانہ پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں؟ تو مجھے اندیشہ ہے کہ شاید آدھا مجمع بھی ہاتھ نہیں اٹھا پائے گا۔ اور یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے مسلم گھرانوں کی، ہمارے مردوں کی، ہماری عورتوں کی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہمارے گھروں سے صبح سویرے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب شام کے وقت ہمارے گھروں سے قرآن کے گنگنانے کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج صبح سویرا تو ہمارے نوجوان، ہماری فیملی کے لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں،
10-11 بجے کبھی جاگتے ہیں، پھر اپنے کاموں کو چلتے ہیں اور پھر دیر رات تک جاگتے ہیں، اور اس جاگنے میں بھی سوائے اس کے کہ ہمارا موبائل ہی استعمال ہوتا ہے، ہم کچھ اور کام نہیں کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم تو قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے سب سے پہلا نسخہ اور نصیحت یہ ہے کہ وہ آج ہی سے اس بات کو اپنے دامن میں باندھ لیں کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو صبح سویرا آپ اٹھیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد آپ قرآن کریم کو اٹھائیں اور اس قرآن کریم کو چومیں، سینے سے لگائیں اور پھر اپنے سامنے اس کو کھول کر رکھیں اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ یہ آپ کا مبارک کلام ہے، میں اس کو پڑھنا نہیں جانتا، آپ مجھے پڑھنا سکھلا دیجئے، اور پھر اس کو بند کر دیں، سینے سے لگائیں، چومیں اور طاق میں رکھ دیں۔ پھر جب دوسرا دن ہو، پھر فجر کی نماز کے بعد اس کو اٹھائیں، چومیں، سینے سے لگائیں، قرآن کو کھولیں، بسم اللہ پڑھیں اور پھر اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ یہ آپ کا مبارک کلام ہے، میں اس کو پڑھنا نہیں جانتا، آپ مجھے پڑھنا سکھلا دیجئے۔ اور یہ کام آپ کو مستقل کرنا، ایک دن، 2 دن، 3 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، ساری زندگی اس کام کو کرنا ہے۔ آپ جب اس کام کو، اس عمل کو مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ مستقل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسا شوق و جذبہ پیدا فرما دیں گے کہ آپ کے لیے قرآن کریم پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ میں نے اپنے یہاں اس بات کو بیان کیا تو وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ حضرت میری عمر 70 سال ہو گئی، زبان پلٹتی نہیں، ٹوٹتی نہیں، مجھ سے پڑھائی نہیں جاتا، اور میں نے معلوم کیا کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر آپ تو قرآن کو چومتے بھی نہیں ہوں گے، قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، قرآن کو اٹھاتے بھی نہیں ہوں گے۔ کہنے لگے کہ مولانا کسی زمانے میں جب ماں باپ نے مدرسے میں، مکتب میں حافظ صاحب کے پاس پڑھنے بھیجا تھا، اس وقت وہ کچھ نورانی قاعدہ تھوڑا بہت پڑھا تھا، اس کے بعد آج 70 سال کی عمر ہو گئی، نہ قرآن کو چھوا، نہ ہاتھ لگایا، نہ کبھی دیکھا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اسی لیے کہ قرآن کا پڑھنا ایک الگ ثواب ہے، لیکن قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا صرف دیکھنا ثواب ہے، جیسا قرآن کریم کو دیکھنا ثواب ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے۔ انسان جب حج عمرے کے لیے جاتا ہے، پہلی نظر میں جب وہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، اس وقت اللہ اس کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اور صرف دیکھنا، ابھی اس نے اس کا طواف نہیں کیا، ابھی وہ وہاں صحن حرم میں نہیں پہنچا، ابھی وہاں اس نے جا کر نماز ادا نہیں کی، صرف دور سے خانہ کعبہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اس دیکھنے پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری عظیم نعمت جس کے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ نے ثواب اور اجر کا وعدہ فرمایا ہے، وہ ہے انسان کے والدین، اس کے ماں باپ۔ ماں باپ کو انسان پیار و محبت کی نظر سے دن میں 1 مرتبہ دیکھے، 2 مرتبہ دیکھے، 10 مرتبہ دیکھے، 20 مرتبہ دیکھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بعض صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم جتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے اتنا ہی ہمیں حج کا ثواب ملے گا؟ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 70 حج کا ہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائی، کسی نیک بزرگ عالم دین کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم جو حضرات پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو یہ عمل اختیار کرنا ہے، اس نسخے کو زندگی میں لانا ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو یہی کام کرنا ہے۔ وہ 70 سال کے بوڑھے لوگ جو کہا کرتے تھے کہ حضرت ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے جب اس عمل کو شروع کیا اور مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد اللہ نے ان کے دل میں ایسا جذبہ پیدا فرمایا، وہ 70 سال کے لوگ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، آج الحمدللہ انہوں نے میرے پاس رہ کر سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ مزمل اور قرآن کی مشہور صورتوں کو حفظ یاد کر لیا۔
इसीलिए मेरे भाई, इस इरादे को हम यहाँ से लेकर जाएं और पुख्ता इरादा करें और अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह मैं आपकी इस किताब को ज़रूर पढ़ना सीखूंगा और जब पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह इस पर अमल भी करूंगा, अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करूंगा। ये इदारे, ये दरो दीवार इसीलिए कायम की गई हैं ताकि हम अपने आप को और अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें। तालीम हमारा अहम जेवर है। आज हमारे पास सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है तो वो हमारे इदारे और यहाँ से मिलने वाली हमारी तालीम है। मेरे भाई, हमें अगर रोटी ना मिले तो जिंदगी गुजर जाएगी, सुबह को मिले शाम को ना मिले जिंदगी गुजर जाएगी, अच्छी ना मिले हल्की मिल जाए जिंदगी गुजर जाएगी। हमारा घर अच्छा ना बने जब भी काम चल जाएगा, हमारा लिबास अच्छा ना हो तब भी काम चल जाएगा, हमारे पास चलने के लिए बेहतर सवारी ना हो तब भी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन अगर हमने अपनी औलादों को तालीम से आरास्ता ना किया तो मेरे भाइयों, वो दुनिया में भी ठोकरें खाते फिरेंगे और अपनी आखिरत की मंजिल को भी सही तौर पर नहीं पा सकेंगे। इसीलिए ये दरो दीवार, ये इदारे हमारे पास इसीलिए हैं कि हम अपने बच्चों को, बच्चियों को तालीम के मैदान में इतना आगे बढ़ाएं, इतना आगे बढ़ाएं कि हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हर मैदान में, हर शौबे में कामयाब होने वाले बन जाएं। लेकिन उसकी पहली शर्त ये है कि हम अपने बच्चे को सब कुछ बनाएं। सबसे पहले उसके दीन और ईमान और अकीदे को मजबूत करते, उसके दीन और ईमान को मजबूत करने, फिर वो जिस माहौल में भी जाएगा, वो जिस कॉलेज में भी जाएगा, जिस यूनिवर्सिटी में भी जाएगा, जिस शोबे में भी तालीम हासिल करेगा, उसके इर्द गिर्द चाहे फिर कैसे ही लोग हों, उसके साथी कैसे ही हों, उसके स्कूल का माहौल कैसा ही हो, इंशाअल्लाह वो हर माहौल में अपने ईमान को और यकीन को बचाने वाला बन जाएगा। आज कितने वाक़यात हम खुद सुन रहे हैं, आप भी पढ़ रहे होंगे, आप भी अखबारात के जरिए से इन खबरों को देखते और पढ़ते होंगे कि हमारे कितने बच्चे और बच्चियां गैरों के साथ चले गए हैं, मुर्तद हो गए हैं। उसकी एक वजह यही है कि हमने उनको अच्छी स्कूल की तालीम का इंतजाम तो करा दिया, अपने इलाके के मशहूर स्कूल में तो उनको एडमिशन दिला दिया, लेकिन उनकी ये फिक्र न की कि उनका ईमान मजबूत होता, उनका अकीदा मजबूत होता। अगर उनका ये बुनियादी चीज मजबूत हो जाती तो फिर वो माहौल में किसी में भी चले जाते, वो इस इर्तिदाद का कभी शिकार ना होते। इसलिए मेरे भाई, हमें इस बात की जरूरत है कि हम खुद भी कुरान करीम को पढ़ने वाले बने, अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों की इसकी तालीम दें कि अगर हमारा बेटा सुबह को काम पर जाता है, ड्यूटी पर जाता है, नौकरी पर जाता है, तो उसके लिए हम ये लाजिम कर दें कि माँ जब तक उसको नाश्ता नहीं देगी, माँ जब तक उसको नाश्ता नहीं देगी, जब तक कि वो कुरान की 2-4 आयतें सफ़ा 2 सफ़ा की तिलावत न कर ले, जब तक माँ उसको नाश्ता न दे। और उस नौजवान को चाहिए कि मेरी माँ जितना मेरे लिए चाय और नाश्ता तैयार कर रही है, मुझे चाहिए कि मैं ज़रा पाक साफ होकर वुज़ू करके इतना कुरान की चंद सतरों को पढ़ लूँ। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा, जब आप घर से निकलेंगे अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे अल्लाह आपकी जान और माल की हिफाजत के साथ साथ इस कुरान की चंद आयतों के नूर की बरकत से अल्लाह पूरे दिन आपके ईमान की भी हिफाजत का फैसला फरमा देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, हमें अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करना है, कुरान की तालीम को मजबूती से पकड़ना है और अपने ईमान और अकीदे की पुख्तगी के साथ साथ तालीम के हर मैदान में आगे बढ़ना है। आज हमारे पास शादियों का बजट है, हमारे पास घर बनाने का बजट है, आज हमारे पास गाड़ी खरीदने का बजट है, हर चीज का बजट हमने अपनी जिंदगी में मुतय्यन कर रखा है। अगर हमारे पास बजट नहीं है तो सिर्फ वो बच्चे को पढ़ाने का बजट नहीं है।
اس میدان میں آ کر ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھائی سے دور کر لیتے ہیں اور پھر اس کو کام کاج میں اور بزنس میں یا مزدوری میں کہیں بھی ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ساری ضرورت ایک طرف، ہمارا سب سے زیادہ بجٹ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے بچے کو پڑھائیں گے، چاہے ہم روکھی سوکھی روٹی کھا کر اپنی زندگی گزار لیں گے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اس کو تعلیم سے آراستہ کر دیا تو یہ دنیا میں بھی خوش و خرم رہے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کے یہاں بہترین مقام پائے گا۔ تیسری بات جو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ مجھے ایسا اندیشہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دور آئے گا، اس وقت میری امت کے افراد بہت زیادہ ہوں گے لیکن مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ مساجد بڑی بڑی تعمیر ہوں گی، علاقہ در علاقہ، محلہ در محلہ، گاؤں در گاؤں، شہر در شہر مساجد خوب ہو جائیں گی، ان کے بنانے والے لوگ خوب ہوں گے، عالی شان مساجد تعمیر کی جائیں گی، لیکن مسجدیں اپنی اصلی روح سے خالی ہو جائیں گی۔ مسجدوں کی اصلی روح اور رونق ٹائل اور پتھر رنگ روغن نہیں ہے۔ مسجدوں کی اصلی روح بہترین قالین کا بچھا دینا، اس میں بہترین جھومر کا لگا دینا، اس میں عالی شان کمپنی کے پنکھے لگا دینا، یہ مسجد کی اصل روح نہیں ہے۔ مسجد کی اصل روح ہے اس کے نمازی، اس میں سجدہ کرنے والے لوگ، اس گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والے لوگ، اس گھر میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر کرنے والے لوگ، یہ مسجد کی روح ہے۔ اور مسجد انہی کو صبح و شام پکارتی ہے کہ آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ حی علی الفلاح۔ مسجد صبح و شام انہی کو بلاتی ہے۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو میرے بھائی میری یہ بات آپ کو تھوڑی ناگوار لگ سکتی ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں یہی ہمارے سماج کی حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم مسجدوں کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا ذہن ایسا سیٹ ہو گیا ہے کہ نماز تو صرف جمعے کی ہی نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ تو باقی روزانہ کی 5 وقتہ نماز کا کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس مجمع میں بھی ایسے ہی لوگ آج بھی موجود ہوں گے جو جمعے سے جمعے کی ہی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ پورے ہفتے کی نماز سے غافل رہتے ہیں اور کچھ ضروری بھی نہیں سمجھتے کہ نماز میں جانا بھی ہے۔ میرے بھائی، صرف جمعے سے جمعے کو جانا، اس میں بھی ایک بہت کڑوی سی بات آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، جمعے سے جمعے کی نماز پڑھنا بھی نماز کما حقہ نماز نہیں ہے، صرف ایک خانہ پوری ہے۔ جمعے کی نماز بھی حقیقت میں جمعے کی نماز نہیں ہے، صرف ایک خانہ پوری ہے۔ یہ بھی جا رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، وہ بھی آ رہا ہے، میں بھی آ رہا ہوں، بس ادھر سے بھی چلے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی چلے آ رہے ہیں، اور جمعے کے دن مسجد کا صحن بھی چھوٹا پڑ گیا، بس آئے اور فٹافٹ امام صاحب کے ساتھ رکوع سجدے کیے اور سلام پھرتے پھر غائب ہو گئے پورے ہفتے کے لیے۔ صرف یہی ہماری نماز کا حال ہے۔ اور کسی شاعر نے بہت ہی اچھا کہا تھا کہ ظہر گئی، عصر گئی، مغرب کا مجھے پتہ نہیں، عشاء کو تھا میں کام سے، فجر کو میں اٹھا نہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ تو جمعے کی نماز کا حال ہمارا یہ ہے، ہم نے نہ جمعے کے آداب سیکھے ہیں، نہ جمعے کے اعمال سیکھے ہیں، نہ جمعے کی اہمیت، نماز کی اہمیت کو سیکھا ہے۔ میں تو اپنے یہاں اکثر یہی سبق دیا کرتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے یہاں بھی مساجد کا یہی حال ہوگا کہ امام صاحب خطبے کے لیے منبر پر تشریف لے آئے، لوگ آ رہے ہیں، کچھ وضو کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ادھر امام صاحب منبر پر تشریف لے آئے، کچھ لوگ سنتوں کی نیت باندھ رہے ہیں فٹافٹ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنا امام صاحب خطبہ پڑھیں گے اتنا تو میں 4 رکعت کا کام بھی پورا کر لوں گا، جتنا امام صاحب خطبہ پورا کریں گے اتنا تو میں 4 رکعت سے فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد نماز میں شریک ہو جاؤں گا۔ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں کہ کس چیز کی کس وقت اہمیت ہے، مجھے کون سا کام کس وقت کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس وقت حکم کیا ہے۔ میرے بھائی، ایک بات یاد رکھنا، دین اسلام، شریعت، پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات انسان کی طبیعت سے نہیں چلتی
کہ میری طبیعت اس وقت یہ چاہ رہی ہے میں یہ نیک عمل کر لوں مجھے ثواب مل جائے گا۔ اگر انسان کی طبیعت سے شریعت پر ثواب ملا کرتا تو آپ بہت باریکی سے سوچئے، لاکھوں لوگ حج کے موقع پر حج کے لیے مکہ پہنچتے ہیں، لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس وقت ان لاکھوں لوگوں کا مجمع حج کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ شریعت کے ماننے میں ہی ثواب ہے، اپنی طبیعت کے ماننے میں کوئی ثواب نہیں، چاہے آپ کتنا بھی اہم کام کر رہے ہیں۔ اب یہ لاکھوں لوگ جو مکہ حج کی نیت سے پہنچے ہوئے ہیں، اب حج کے دنوں میں ایک دن آتا ہے کہ سب کو میدان عرفات میں جمع ہونا۔ آپ میں ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے حج کر لیا ہوگا، بہت سے لوگوں کی نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو حج مقبول کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات سمجھیے گا، سارے لوگ میدان عرفات میں پہنچ گئے ہیں، سب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو چھوڑ دو، یہاں نہ بیٹھو، میدان عرفات میں چلے جاؤ۔ اور میدان عرفات کیا ہے؟ ایک کنکریلا میدان ہے جہاں کوئی سایہ نہیں، کوئی انتظام نہیں، دھوپ ہی دھوپ، گرمی ہی گرمی، اور پتھریلا میدان، پہاڑ چٹان، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو یہ خانہ کعبہ چھوڑنا پڑے گا، میدان عرفات میں جانا پڑے گا، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اتنی مقدس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ، اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں میدان عرفات چلا جاؤں۔ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، وہاں پتھریلے میدان میں جا کر مجھے کیا ملے گا، یہاں میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، یہیں بیٹھنا چاہیے، یہیں ثواب ملے گا۔ عقل یہ کہتی ہے، لیکن عقل سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، اور شریعت عقل کے تقاضے پر اجر و ثواب بھی نہیں دیتی ہے۔ اس وقت اللہ کا حکم یہی ہے اور اسی کے ماننے میں اجر و ثواب ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں، آپ میدان عرفات ہی چلے جائیں، تبھی آپ کا حج بھی ہوگا اور تبھی آپ بہترین حاجی بھی بن کر لوٹیں گے۔ یہی بات ہے میرے بھائی کہ ہم اپنے تقاضے، اپنی نیت، اپنے دماغ سے دین کو نہ سمجھیں۔ جمعے کے دن کی بات میں کر رہا تھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب خطبہ پڑھ رہے، میں 4 سنت کا کام نمٹا دوں، کام ہو جائے گا۔ نہیں، اس وقت یہی ثواب ہے کہ آپ شانتی کے ساتھ امام کا خطبہ سنیں، سنتیں نہ پڑھیں۔ اسٹیج پر بہت سے علماء، مفتی، ائمہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں اور وہ سنتوں کی نیت باندھ لے، اگرچہ اس کا یہ گمان ہے کہ میں سنت ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس وقت اگر وہ سنت کی نیت باندھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ گنہگار۔ اس لیے اس وقت شریعت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ امام کی بات کو، خطبے کو دھیان سے سنیں، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ نے سنتوں کی نیت باندھ رکھی ہے، امام صاحب خطبے کے لیے تشریف لے آئے اور ابھی آپ کی ایک ہی رکعت ہوئی تھی، اس وقت تقاضا یہ ہے، آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ فوراً 2 رکعت نماز پر ہی سلام پھیر دیں اور خطبے کو دھیان سے سنیں، اس وقت یہی ثواب ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں، اسی لیے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ بہت سے حضرات وضو خانے کے پاس سامنے کھڑے رہتے ہیں کہ ابھی تو امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں، جب خطبہ پورا ہو جائے گا نماز کھڑی ہوگی میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ نہیں، یہ نہیں۔ جمعے کی نماز کا یہ اہم اصول ہے کہ آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور جب خطبہ شروع ہو جائے جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ پھر جب نماز کھڑی ہوگی اور تکبیر کہی جائے گی، پھر آپ صفوں کو درست کریں اور امام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی کہ نماز جمعہ بھی بس ایک رسمی نماز سے بن کے رہ گئی کہ اس کے آداب کو بھی ہم نے سیکھا نہیں کہ جمعے سے جمعہ گئے اور پھر فارغ ہو کے آ گئے۔ اسی لیے مسجد کی اصل روح نمازی ہے، ہمیں نمازوں سے محبت کرنی ہے، نمازوں کو وقت پر پڑھنا ہے، اپنی عورتوں کو گھر میں مستورات کو اس کی دعوت دینی ہے کہ سارے کام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔
ہم اپنی نماز سے یہ نہ کہیں مجھے بھی کام ہے، بلکہ اپنے کام سے کہیں کہ مجھے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔